درگاہ کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں اور ہماری پنجاب کی گورنمنٹ کہتی ہے امام بڑا غریب ہے، 5,000 10,000 بیچارے کی تنخواہ ہے، ہم 25,000 دیں گے۔ مولوی صاحب کا غم کھائے جا رہا ہے۔ آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن آگے بھی جائیں نا، پیسہ تو آپ دے رہے ہیں 25,000، لیکن مولوی کو آپ پگڈنڈی کے اوپر ڈال رہے ہیں، ایسی پگڈنڈی پہ کہ اگر تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے تو گرتا ہے۔ تم نے 25,000 کے لیے جو شرائط رکھے ہیں کہ کن شرائط پر دیا جائے گا، آپ امامت کرائیں گے تو کیسے کرائیں گے، آپ خطبہ پڑھیں گے تو کیسا خطبہ پڑھیں گے، تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ولدیت کیا ہے، تمہاری بیوی کیا نام کیا ہے، کتنی بیویاں ہیں، بچے کتنے ہیں، تمہارا قد کتنا ہے، تمہارے آنکھوں کا رنگ کیسے، اور خبردار اگر غلطی کی تو پھر صرف یہ نہیں کہ 25,000 روک دیے جائیں گے، جتنے اصول کیے ہیں وہ بھی واپس کرو گے۔ میں نے ایک لفظ کہہ دیا کہ ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، اس پر وہ ناراض ہو گئے۔ منصب حاصل کرنا اور منصب حاصل کر کے اس کو ذات کے مفاد کے لیے استعمال کرنا، دولت بنانے کے لیے استعمال کرنا، تو یہ اس کو چالاکیاں کہتے ہیں۔ جھوٹ بول کر، دھوکے دے کر، چالاکیوں کے ساتھ مناصب تک پہنچ جانا، وسائل تک پہنچ جانا، مفادات تک پہنچ جانا، اس کا نام رکھ دیا ہے انہوں نے سیاست۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کے کردار کو دیکھ کر ہم سیاست کو سمجھیں گے تو پھر سیاست یقیناً معیوب چیز بن جائے گی، لیکن ہم نے ان کو حوالے کر دیا ہے یا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ حضرات گرامی، 19ویں صدی تک بر صغیر کی سیاست علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، امت کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی۔ جب تک بر صغیر کی سیاست علماء کے ہاتھ میں تھی، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی فساد ہوا ہو، یا مسلم غیر مسلم کا یا مسلمان فرقوں کا آپس میں۔ ان کی قیادت نے انسانیت کو متحد رکھا ہے، اور جب سے سیاست جدید فیشن کے حوالے ہو گئی، دنیا داروں کے حوالے ہو گئی، پھر اس وقت سے جو فسادات شروع ہوئے ہیں، آج بھی ان کی پالیسیوں کی وجہ سے خون ہے جو تھم نہیں رہا، نفرتیں ہیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں، عداوتیں ہیں جس نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا دشمن بنا دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ نفرتیں انہوں نے پیدا کی ہیں، اور آج بھی مدارس اور دینی علوم ان کے لیے بوجھ ہیں۔ مدارس کو بند کرنا چاہتے ہیں، مدارس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مدارس کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے ہیں، اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ سرکاری اسکول سینکڑوں کی تعداد میں اور مزید ہزاروں میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ جو سرکاری اسکولز ہیں ان کو این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے، غیر ملکی این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، نجی شعبوں کی طرف لیا جا رہا ہے، اور وہ مدرسہ جو نجی شعبے میں ہے، جو رفاہی ادارہ ہے، جو طالب علم کو پڑھاتا ہے تو جگہ بھی دیتا ہے، کمرہ بھی دیتا ہے، بجلی بھی دیتا ہے، گیس بھی دیتا ہے، صبح و شام کا کھانا بھی دیتا ہے، اور کتاب بھی دیتا ہے، تمام سہولتیں مہیا کرتا ہے، اس مدرسے کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تم اپنے اسکولوں کو نہیں چلا سکتے، تم تسلسل کے ساتھ سرکاری اسکول نجی شعبے کو دے رہے ہیں اور ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اور دینی مدرسے کو اپنے تحویل میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے تمہارا؟ یہی کہ اگر دینی مدرسے میں دین کا علم ہے، یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ بر صغیر کی تاریخ میں خانقاہیں بھی ہیں، لیکن ہم ان خانقاہوں کی تاریخ بھی جانتے ہیں، ان درگاہوں کی تاریخ بھی جانتے ہیں جنہوں نے انگریز کے لیے خدمت سر انجام دی۔ آج وہ خانقاہیں نہیں، بڑی بڑی جاگیریں ہیں، کمائی کے ذرائع ہیں، اور جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا وہ خانقاہیں آج بھی فقیروں کی طرح ہیں۔ تو ہمارے ملک کے نظام میں وہ سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ پی آئی اے کو نجی شعبے میں دے رہے ہیں اور دینی درگاہ کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں، اور ہماری پنجاب کی گورنمنٹ کہتی ہے امام بڑا غریب ہے، 5,000 10,000 بیچارے کی تنخواہ ہے، ہم 25,000 دیں گے۔
مولوی صاحب کا غم کھائے جا رہا ہے. ہمارے صوبے میں بھی ایک زمانے میں صوبائی حکومت نے 10,000 کا اعزازیہ مقرر کیا تھا. آپ کی ہمدردی کا شکریہ. لیکن آگے بھی جائیں نا. پیسہ تو آپ دے رہے ہیں 25,000، لیکن مولوی کو آپ پگڈنڈی کے اوپر ڈال رہے ہیں، ایسی پگڈنڈی پہ کہ اگر تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے تو گرتا ہے. تم نے 25,000 کے لیے جو شرائط رکھے ہیں کہ کن شرائط پر دیا جائے گا، آپ امامت کرائیں گے تو کیسے کرائیں گے، آپ خطبہ پڑھیں گے تو کیسا خطبہ پڑھیں گے، اور پھر مولوی صاحب کے پاس جا کر اس کو باقاعدہ لکھنا پڑے گا تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ولدیت کیا ہے، تمہاری بیوی کیا نام کیا ہے، کتنی بیویاں ہیں، بچے کتنے ہیں، تمہارا قد کتنا ہے، تمہارے آنکھوں کا رنگ کیسے. اور تقریر یوں کرنی ہوگی، بات اس طرح کرنی ہوگی، گفتگو میں یہ ہوگا، اور خبردار اگر غلطی کی تو پھر صرف یہ نہیں کہ 25,000 روک دیے جائیں گے، جتنے اصول کیے ہیں وہ بھی واپس کرو گے. تو میں نے ایک لفظ کہہ دیا کہ ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، اس پر وہ ناراض ہو گئے. ناراضگی شاید اس وجہ سے ہو کہ ایسی بات کرنے والی خاتون ہے. مطلب یہ مستغد کرتے ہیں. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جہاں الفاظ کے پیچھے نہیں جانا ہوتا، اس کے معنی و مفہوم کے پیچھے جانا ہوتا ہے. مدارس کے بارے میں کہتے ہیں وزارت تعلیم کے تحت پتہ نہیں 30 لاکھ طلباء کہاں ہیں بھائی. مدارس، یہ مدارس نہیں ہے، یہ علماء کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش ہے، ان کو اپنے زیر دام لانے کی کوشش ہے، ان کی آزادی و حریت کو چھیننے کی کوشش ہے، تعلیم کا نظام اپنے قبضے میں لینے کی کوشش ہے. تو حکمرانوں سن لو، الحمدللہ ابھی تک ہم زندہ ہیں. تمہارا باپ بھی یہ خواب پورا نہیں کرا. ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، NDU کہتے ہیں اس کو. یہ صرف حکمرانوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے مولویوں کے پاس بھی اس طرح کے NDU ہے. لیکن یہاں پر جو NDU ہے وہ ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، اور جو ہمارے مولویوں کے پاس ہے وہ ہے نیشنل ڈمی یونیورسٹی. تو ڈمی نہیں چلے گا. اور میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خراب نہ کرو. اس مدرسے سے بھی کئی گنا بڑا حال بنا دو، اور اپنی مرضی کے مولویوں کو جہاں جہاں سے وہ اکٹھا کر لو، اور وہ جو مدح سرا ہوتے ہیں جتنی بھی وہ مدح سرائی کریں انشاءاللہ خواجہ سرا ثابت ہوں گے. کوئی فائدہ نہیں بھائی، ایسے اپنے آپ کو خراب نہ کرو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. تو انشاءاللہ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں. آج کل تفرقہ بازی اس کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں کوئی ایک نیا اٹھتا ہے، یکدم سا اسکالر بن جاتا ہے، اور پھر اپنے طور پر دین اسلام کی اور قرآن حدیث کی نئی نئی تشریحات و تعبیرات کرتا ہے، اور وہ تعبیرات جو مغرب کے لیے قابل قبول، اور پھر ہم پہ تنقید کرتا ہے. یہ تو فرقوں میں تقسیم ہیں، یہ تو فرقے ہیں، میں تو الگ سا. بابا تم الگ سا ایک مستقل فرقہ بن رہے ہو، تم تفرقوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہو. کس چیز کے اسکالر ہو تم؟ تمہارے پاس نہ سند ہے، نہ تمہارے پاس کوئی استاد ہے. اب کوئی شخص گھر میں طب کی کتابیں جمع کر کے پڑھتا رہے، گھر ہی میں پڑھتا رہے، کیا وہ ڈاکٹر کہلائے گا؟ کیا وہ طبیب اور حکیم کہلائے گا؟ وہ میری طرح کا ڈاکٹر ہوگا پھر. تو اس پہلو کو ذرا مد نظر رکھنا ہے. یہ تو انگریز کے پیروکار ہیں، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، مدارس کو توڑو، جماعتوں کو توڑو، مسالک کو توڑو. لیکن الحمدللہ وفاق المدارس بھی بڑے آب و تاب کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور جمعیت علماء بھی الحمدللہ سیاست کے عروج پہ کام کر رہے ہیں. لیکن سیاست کو آپ اس طرح دعوے دار بن جائیں جس طرح آپ اس شریعت کے دعوے دار ہیں، اس طریقت کے آپ دعوے دار ہیں، اسی طرح سیاست کے آپ دعوے دار بنیں. یہ بھی تو انبیاء کی وراثت ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد. اب جب انبیاء کی سیاست، انبیاء کی وراثت ہے یہ سیاست، ان کا وظیفہ ہے. اب آپ مولوی صاحبان اپنے علاوہ کسی کو مسلح پہ نہیں چھوڑتے کہ یہ پیغمبر کا مسلح ہے، یہ میرا حق ہے، اس کا وارث میں ہوں. العلماء ورثۃ الانبیاء. ممبر پر آپ کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا خطبہ دینے کے لیے کہ یہ پیغمبر کی وراثت ہے اور اس پر عالم ہی بیٹھ سکتا ہے، تم نہیں بیٹھ سکتے. تو پھر سیاست کا عظیم منصب
کیا وہ انبیاء کا منصب نہیں ہے؟ آپ نے کس کو حق دے دیا وہاں پر اس کو بیٹھنے کا؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی نعمتیں ہیں اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے طیبات. اگر ہمارا کوئی صوفی خشک ملا وہ تقریر کرتا ہے دنیا کو چھوڑو، یہ دنیا کیا چیز ہے، اور بس ترک دنیا اور زہد اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کو ترک کر دو اور میلے کچیلے رہو اور بس ختم کرو مسئلے کو، اور دنیا میں کیا رکھا ہے، آج ہے کل نہیں ہے. بابا اس پر سب کا ایمان ہے، اس پر جانوروں کو بھی ایمان ہے کہ دنیا ہم نے ختم ہونا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کی جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پر بھی سب سے پہلا حق مؤمنین کا ہے. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. یہ تمام وسائل، چاہے نہریں ہیں، چاہے زرعی زمینیں ہیں، چاہے باغات ہیں، چاہے معدنیات ہیں، یہ سب کے سب مومنین کا اس کا پہلا حق ہے دنیا میں. لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کے اصل مالک جیسے غیر مسلم دنیا ہو. تو میں بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے اکابر مفسرین اس کی تعویل کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اللہ سے ایمان کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے تو غیر مؤمنین و غیر مسلمین نے اب ان پر قبضہ کر لیا ہے، ان کی حیثیت غاصب کی ہے. تو غاصب سے بھی تو کبھی بھیک مانگی جاتی ہے. تو جس سیاست، اجتماعی زندگی، مملکتی زندگی اور جس پر کہ آپ علماء کرام کا حق ہے، ان کو کہا جاتا ہے آپ تو دنیا کے لوگ نہیں ہیں، آپ تو آخرت کے لوگ ہیں. یہ سیاست تو دنیا کی چیز ہے، یہ کرسی تو دنیا کی چیز ہے، یہ تو دنیا کے معتبری کا نام ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. سو اس پر ہم دنیا داروں کا حق ہے. سو دنیا داروں کا حق نہیں ہے. جو اللہ نے جب پیدا کیا ہے دنیا میں، مجھے بھی دنیا میں پیدا کیا اور ان نعمتوں کو بھی دنیا میں پیدا کیا، ان طیبات کو بھی دنیا میں پیدا کیا، تو دنیا کی زندگی میں ان نعمتوں پر بھی سب سے پہلا حق مومنین کا ہے. اور آج یہ لوگ جس طرح عالمی سطح پر عالم کفر ان نعمتوں پر قابض ہے، اس طرح ہمارے ملک کا سیاستدان اس مسجد سیاست پر قابض ہے اور آپ بھیک مانگ رہے ہوں. یہاں سمجھو اپنے حق کو، لاؤ حق اپنے ہاتھ میں لاؤ، خود اعتماد اندر پیدا کرو. ہمیں ان کمبختوں نے احساس کمتری میں مبتلا کیا ہوا ہے جیسے اسی کسی کم دے نہیں. ہم بڑے کام کے لوگ ہیں بھائی، ایسا نہیں ہے.